اسلام ہی وہ عقیدہ ہے، اسلام ہی وہ محبت ہے کہ جب ہم اپنی نگاہ میں یہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ سجدہ کیا اور اس کو بنیاد بنایا کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدت کو ہمیشہ اپنا سرمایہ عمل سمجھنا۔ تو سجدہ اول ہو یا سجدہ اخیر ہو، یعنی انسان کا آخری سجدہ جب وہ اپنے ہوش میں کرے تو اس میں وہی عقیدت شامل ہونا چاہیے اور اسی جانب اشارہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جاوید صاحب جھنگ سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جاوید صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جاوید صاحب نہیں، حسنین صاحب۔ حسنین صاحب معذرت چاہتا ہوں، فرمائیے۔ سر جب نماز پڑھتے ہیں تو ذہن میں الٹے خیال آتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے جنگ سے ہمیں جوائن کیا۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ وضو کامل ہونا چاہیے، نماز کے اندر انہماک ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے انسان اس قسم کے وساوس سے بچتا ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن کو بالکل ادھر ادھر لگا کے رکھے گا تو زیادہ وسوسے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ سے، انہماک سے عبادت کرو، اس تصور کے ساتھ عبادت کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ ٹھیک، اگر یہ تصور نہیں قائم ہو سکتا تو کم سے کم یہ تصور تو کر لو کہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور، یہ انہماک ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وسوسوں سے معاف۔ بالکل ٹھیک، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو تصور آ رہا ہے اسی رکوع کے اندر کہ برائی سے بچانے والا اور بھلائی پہنچانے والا اللہ ہی ہے، اچھا اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد علامہ صاحب یہاں پر ایک چیز اور فرمائی گئی کہ وہ اپنے بندوں پر قاہر بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ رحیم بھی ہے۔ تو یہ جو تصور ہے بنیادی طور پہ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، اس کا تو میں 2 لفظوں میں جواب دے دوں گا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے۔ یہاں قاہر بمعنی غالب کے ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ أي وَهُوَ الْغَالِبُ، اچھا کہ وہ اپنے بندوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اور رحیم، دیکھیں جی پہلے بھی بات ہوئی ہے اس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے۔ جہاں رب کائنات کی نافرمانی کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں اس کی قہریت اور جباریت آتی ہے، لیکن اس کی اصل یہ ہے، پیچھے بھی آیا آیت کے اندر کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو لازم کر دیا۔ ٹھیک ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، خود رب کائنات نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت، یہ اصلیت سے مراد یہ ہے کہ اصل وہ رحمان و رحیم ہے، ہاں جب اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر اس کی قہاریت آتی ہے۔ بالکل جو پہلا آپ نے جو سوال کیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انسان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ضرر، کوئی تکلیف آ جائے تو فرمایا ساری دنیا مل کر چاہے تو اس ضرر کو دور نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو کوئی مرض آتا ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے تو پھر ساری دوائیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں، سارے ڈاکٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر رب کائنات کسی کو خیر پہنچانا چاہے، کسی پر فضل کرنا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی چاہے جنید بھائی کہ اس فضل کو، اس اکرام الہی کو روکے، فرمایا نہیں روک سکتی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو اس کے اندر بھی بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلبہ ہے، جو کچھ کائنات کے اندر جس کو ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ملتا ہے۔ لیکن ایک استثناء کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اسی کی عطا کردہ طاقت میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، حضور نے بخاری کی حدیث ہے لعاب دان لگایا فوراً ٹھیک ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن اسلمہ آئے، ان کو فوراً ٹانگ ان کی ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح اولیاء کرام کی کرامات سے پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اس میں تطبیق خوبصورت یہ ہے کہ فی ذاتی ہی، فی نفسی ہی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کرتا ہے اپنے ذاتی عمل کی وجہ سے کرتا ہے، اور اللہ کے بندے اور اولیاء کرام کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ اللہ کے اذن اور عطا سے کرتے ہیں۔ اور جنید بھائی یہ اگر کانسیپٹ واضح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں سارے جھگڑے، سارے اختلافات ختم، مطلب یہ وہ بات ہے کہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے، اس کے بعد دوسری بات ہی نہیں رہتی۔ ناظرین گفتگو رہے گی انشاءاللہ، اور سوال اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ آج سے ہم نے ایک سوال جواب کا آغاز باقاعدہ آپ کے ساتھ کر دیا، اور اس کے ذریعے جو جیتنے والے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ گفٹ ہیمپرز بھی دیں گے، ان کے نام بھی اناؤنس کریں گے۔ ایس ایم ایس کریں زیادہ سے زیادہ۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آپشن 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت
میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. زیادہ سے زیادہ SMS کریں. 11:30 تک کا وقت ہے. انشاءاللہ کل ہم جیتنے والے کا نام ڈرا کے ذریعے اناؤنس کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. مارننگ شو روشنی و جنید اقبال میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت. نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. کال کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں اور اپنی آواز کو سارے زمانے تک پہنچا سکتے ہیں. ایون روشنی لکھیں, اسپیس دیں, میسج ٹائپ کریں, اپنا نام جگہ کا نام 4646 پہ ہمیں سینڈ کریں. آپ کا جو بھی پیغام ہے ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. ساتھ ساتھ ناظرین یاد رہے آج سے ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا. ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کا جواب آنے کی صورت میں قرآن کے ذریعے ہم آپ کو گفٹ ہیمپر دیں گے. زیادہ سے زیادہ جن کی انٹریز ہوں گی, زیادہ سے زیادہ جن کے SMS ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آپشن نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایڈریس وہی ہے ناظرین, روشنی لکھیں گے, اسپیس دیں گے, اپنا جواب ٹائپ کریں گے, نام جگہ کا نام 4646 پہ ہمیں سینڈ کریں گے. 11:30 تک زیادہ سے زیادہ انٹریز کریں, زیادہ سے زیادہ SMS بھیجیں تاکہ کل قرآن کے ذریعے گفٹ ہیمپر کے لیے آپ کا نام اناؤنس کیا جائے. بات آگے بڑھاتے ہیں محمد احمد قادری صاحب. اور ایک سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے اسی رکوع کے پڑھنے کے بعد کہ قرآن کی تبلیغ کے حوالے سے کہا گیا کہ جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچا دو. اچھا, ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا ذمہ ہے, خاص کر اگر ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایک بوجھ ہے جس کو ظاہر اپنے کاندھوں پر ایسے اٹھانا ہے کہ یہ بہت احسن طریقے سے اٹھانا ہے. تو یہ جو فی زمانہ تبلیغ کا جو معاملہ ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کس حد تک ذمہ داری بنتی ہے؟ بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے, اور حضرت علامہ صاحب نے جو فرمایا تھا بالکل ابتدائی آیت کے حوالے سے قل سیروا فی الارض, اس سے کوریلیٹ کیجئے تو بات بہت واضح ہوتی ہے. اور آج کا جو دور ہے, صرف آج کا ہی دور نہیں, ہر دور میں ملت اسلامیہ کو مشکلات بھی رہی ہیں, اور اس میں جو علماء کرام, بزرگان دین, اولیاء کرام, محدثین, جو شخصیات بھی گزری ہیں, ان سب نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا. لیکن حرمہ نصیبی یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم نے ترقی تو بہت کی, لیکن یہ ترقی معکوس ہے. یعنی ایسی ترقی جو بظاہر نظر آتی ہے, لیکن عملی طور پر ہم نے اس اصول کو فراموش کر دیا, بلغوا انی, یعنی کھوکھلی ترقی بنیادی طور پر. جی ہاں, بہت بہت خوبصورت اصطلاح آپ نے استعمال کی, بلغوا انی. یہ حکم ہے, امر ہے یہ, اور کس کے لیے؟ کہ میری جانب سے پہنچا دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہونا اور ان کی جانب سے لوگوں تک پہنچانا, یہ گویا آن ورڈ ٹرانسمیشن ہے. کیا بات ہے, کہنے والے کی ذات کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے. کیا بات. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اب اس کے بعد نہ ایسا نبی تھا نہ ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. صحیح, کائنات کا خالق جب یہ فرما رہا ہے, مرکز وہ ہے, بس بات یہ. محور یہ. اب آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو زبان بھی جانتے ہوں اس زبان میں علم دین کو صحیح طرح سے حاصل کریں. اچھا, ہر فرد تک پہنچا دو. بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری والی بات. ذمہ داری اس لیے کہ فرد کا ملت سے یا فرد کا معاشرے سے رابطہ اور رشتہ ہے. اس کو آپ کہتے ہیں انٹر کلچرل کمیونیکیشن.